بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے دلیل وحی آخر میں بیان فرمائی کہ میرے پیغمبر، ہم نے آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی ہے اس میں کھلا ہوا بیان ہے ہر چیز کے متعلق۔ اب اسی حوالے سے اب اللہ تعالیٰ آگے کچھ باتیں بیان فرمائیں گے کہ ہم نے میرے پیغمبر اس کتاب کے اندر یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں، یعنی ہر چیز کے متعلق کھلا ہوا بیان ہے اور اس کتاب کے اندر ہم نے یہ احکامات اتارے ہیں۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ اب دوسرا سلسلہ شروع فرمائیں گے۔ دیکھیں جی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ دلائل توحید کے بعد اور تخویف دنیاوی و اخروی کے بعد اللہ نے عذاب سے بچنے کا علاج بتایا ہے۔ 6 عقلی دلائل بھی ہو گئے، ایک نقلی دلیل بھی ہو گئی، اور ایک دلیل وحی تھی جو اس صورت میں وہ بھی اللہ نے بیان فرما دی۔ اب اللہ پاک نے عذاب سے بچنے کے لیے علاج بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے، نسخہ بتایا ہے۔ علاج اللہ یہ بیان فرمائیں گے کہ شرک نہ کرو، انصاف کرو۔ شرک نہ کرو، کیا کرو؟ انصاف کرو۔ ترجمہ دیکھیں، ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ حکم کرتا ہے انصاف کا۔ انصاف کا، اب یہ چیزیں گنتے جانا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ 3 چیزوں کا حکم بیان فرمائیں گے اور 3 چیزوں سے منع فرمائیں گے۔ 3 چیزوں کا حکم ہوگا کہ ان کو کرو، اور 3 چیزوں سے اللہ کیا کریں گے؟ منع فرمائیں گے۔ اب یہ حکم فرمایا جا رہا ہے کہ ان چیزوں کو کرنا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ انصاف کرو۔ دوسرا والاحسان، اور احسان کرنے کا حکم اللہ دیتا ہے، دوسرا۔ اور تیسرا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور دینے کا صاحب قرابت کو، یعنی حق دینا۔ صاحب قرابت سے مراد رشتہ دار جو ہے، چاہے قریبی ہیں چاہے دور کے ہیں، ان کو کیا دینا ہے؟ حق دینا ہے۔ 3 چیزوں کا اللہ نے کیا فرمایا؟ یہاں پہ حکم فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو حکم کی ہے ان میں سے ہے عدل و انصاف، یعنی بغیر کمی بیشی کے سب کے حقوق ادا کرنا۔ بغیر کمی بیشی کے سب کے حقوق کیا کر دینا؟ ادا کر دینا۔ چیزوں میں خواہ وہ اعتقاد کے متعلق ہو، خواہ وہ معاملات کے متعلق ہو، یا اعمال سے متعلق ہو، کسی متعلق بھی ہو، تم نے اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ ترازو کا کوئی پلڑا بھی ادھر ادھر جھکنے نہ پائے، مکمل انصاف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ عدل کا معنی بقیہ مفسرین نے تو عام معاملات کے اندر جو عدل مراد ہوتا ہے وہ لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں عدل کا معنی کیا ہے توحید۔ کیا معنی کیا ہے؟ توحید معنی کیا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ توحید جو ہے یہ مکمل انصاف ہے۔ کس طرح؟ اسی معنی کی تائید قرآن کی ایک دوسری آیت کرتی ہے۔ انصاف کا ضد ہے بے انصافی۔ بے انصافی کہتے ہیں ظلم کو۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کیا ہے؟ ظلم ہے، بے انصافی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکم کرتا ہے تمہیں کس کا؟ انصاف کا، یعنی توحید کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عدل کا یہی معنی کیا ہے کہ عدل کا معنی وہ مراد لیتے ہیں توحید ہے، ٹھیک ہے۔ آگے احسان، بقیہ مفسرین جو ہے عدل کا دوسرا معنی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عام معاملات کے اندر تم کیا کرو؟ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آؤ۔ آگے والاحسان،
اور احسان بھی کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم دیا کہ احسان کرو، بھلائی کرو۔ اب دیکھو یہ عدل و انصاف کے اندر برابری ہوتی ہے، احسان اس سے بھی زیادہ آگے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ احسان کیا ہے؟ اس سے بھی زیادہ آگے ہے، یعنی اپنا جو حق ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا تم کیا دے دو، زیادہ دے دو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ احسان کہا جاتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مقام احسان جو ہے یہ مقام عدل سے ذرا بلند ہوتا ہے۔ مقام احسان مقام عدل سے کیا ہے؟ بلند ہے۔ عدل اگر فرض ہے تو احسان نفل ہے۔ عدل کا تو اللہ نے حکم دے دیا کہ عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، اور احسان نفل ہے، ٹھیک ہے؟ احسان ایسے ثواب کو کہا جاتا ہے جو واجب نہیں ہوتا۔ دیکھو عدل ہے، واجب ہے، فرض ہے اللہ کی طرف سے، لیکن احسان واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ احسان اس کو کہا جاتا ہے جس کو اپنی طرف سے انسان صدقہ کر دے، خیرات کر دے۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ترازو کا جو حصہ ہے نا، ترازو کا پلڑا، جو سودے والا پلڑا ہے اس کو جھکتا ہی رکھو، اس کو کیا رکھو؟ تھوڑا سا اس کے اندر جھکاؤ زیادہ رکھو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عدل تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو ادھر پیمانے والا حصہ ہے اور دوسرا سودے والا حصہ، یہ دونوں کیا ہو جائے؟ برابر۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ہو گیا فرض، پکا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پکا عدل، یہ فرض، اس نے اپنا ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ لیکن جو اس نے زیادہ سودا ڈال دیا ہے، یہ اس کی طرف سے کیا ہوگا؟ احسان ہوگا۔ اور دوسرا اس کا ایک اور فائدہ ہوگا کہ کمی بیشی سے وہ بچ جائے گا۔ جو آپ اللہ تعالیٰ کی وعید ہے نا قرآن میں، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اگر خدا نہ خواستہ ذرہ برابر بھی سودا کم ہو گیا، یا پلڑے کے اندر ہی کوئی اس کے ایسے خرابی ہوئی کہ جس کی وجہ سے وہ سودے والا پلڑا جو ہے وہ زیادہ جھکتا ہی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کمی بیشی سے بچ جائے گا، ٹھیک ہے؟ احسان اس کو کہتے ہیں جو سودے والا پلڑا ہے اس کے اندر سودا کیا رکھ دے؟ زیادہ رکھ دے، جھکاؤ رکھے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کو مثال کے ذریعے سمجھایا، وگرنہ احسان جو ہے ہر معاملے کے اندر احسان بندہ کرے۔ عدل کے علاوہ میں نے کہا نا، مقام عدل سے مقام احسان کیا ہے؟ بلند ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ عدل اگر فرض ہے تو احسان کرنا یہ اپنی طرف سے خیرات ہے، نفلی ہے، تو اس کے اندر بھی انسان کو کیا مل جائے گا؟ زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ تیسری چیز وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اللہ اکبر، رشتہ داروں کو کیا دو؟ ان کا حق دو، ٹھیک ہے؟ اللہ تم کو صلہ رحمی کا کیا کرتا ہے؟ حکم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اقارب کا حصہ جو ہوتا ہے وہ دور والوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک ہے غیر رشتہ دار، غیر رشتہ دار اگر غریب ہے، ایک رشتہ دار غریب ہے، تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ نے جو احسان کرنا ہے، آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کرنی ہے، بعد میں غیر رشتہ دار کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ رشتہ داروں کا اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قرآن کے اندر حق بیان کیا، قرآن اور حدیث بھرے پڑے ہیں اس چیز سے کہ رشتہ داروں کا حق ادا کرو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو، ٹھیک ہے؟ مفسرین نے یہاں پہ ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے، بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ تین صفتیں پیدا ہو جائیں گی، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی، یہ تین چیزیں جس بندے کے اندر پیدا ہو جائیں گی، اس کے اوپر عمل ہو گیا، اس کے اندر نیکی سے محبت پیدا ہو جائے گی اور برائی سے نفرت پیدا ہو جائے گی اس کے دل میں۔ سبحان اللہ، وہ یہ نچوڑ ہے قرآن پاک کا، دیکھو تو اسی غور کرو۔ عدل کرنا ہے ہر معاملے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بندہ عدل و انصاف کرے گا نا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو کستوری کے میز کے اوپر بٹھائے گا۔ کس کی میز کے اوپر؟ کستوری کے میز کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ بٹھائے گا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں عدل و انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مظلوم کے ساتھ ذرہ برابر بھی عدل نہیں ہو رہا، انصاف نہیں ہو رہا، ذرہ برابر بھی، بلکہ ظالم کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے، مظلوم بیچارہ پھنس جاتا ہے، وہ بے عزت ہو رہا ہوتا ہے، پیسے دو، فلاں دو، فلاں دو، ہر محکمے میں، ہر سوسائٹی، ہر معاشرے کے اندر عدل و انصاف نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر انسان دیکھے نا، آج کل جو یورپ کنٹری ہے، باہر کے ممالک ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ انصاف ہے، کچھ نہ کچھ عدل ہے، لیکن آج پاکستان کے اندر عدل انصاف نام کی کوئی بھی چیز نہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر سب سے زیادہ اس چیز کے اوپر زور دیا ہے، عدل کرو، عدل کرو، انصاف کرو، انصاف کرو، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز ہے احسان۔ تین چیزیں جس کے اندر یہ پیدا ہو گئی، اگر عمل ہو گیا تو اس کے دل میں نیکی کی کیا ہو جائے گی؟ پیدا
محبت پیدا ہو جائے گی اور برائی سے نفرت پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، جو تمہاری استقامت کا باعث بنے گی، ٹھیک ہے۔ تین چیزوں کا اللہ نے حکم دیا، تین چیزوں سے منع فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں آگے، پہلی چیز وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ اکبر، منع کرتا ہے تمہیں بے حیائی سے، بے حیائی سے تمہیں کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز والمنکر، اور برے کاموں سے، برے کاموں سے بھی کیا کرتا ہے اللہ؟ منع کرتا ہے۔ والبغی، اور ظلم کرنے سے بھی اللہ کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ پیچھے والی کو بھی ملاؤ، ادھر والی کو بھی ملاؤ، انسانیت کا نچوڑ دے رہی ہے یہ آیت، ایک ہی آیت، یوں لگتا ہے جیسے پورے قرآن کا یہ خلاصہ اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ انسانیت اللہ سکھا رہے ہیں، ترقی کا راز اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، یہ ہے اس کے اندر انسانیت کی ترقی کا راز، ٹھیک ہے۔ تین چیزوں سے، بے حیائی کو منع کیا، والمنکر برے کاموں سے، والبغی ظلم سے منع کیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تین چیزوں سے اللہ نے منع، بے حیائی کے کاموں سے اللہ نے منع فرما دیا، یعنی جو چیز بھی بے حیائی، بے پردگی بے حیائی کے اندر شامل ہے۔ غیر محرم عورت اپنے گھر سے منہ ننگا کر کے نکلے گی، بغیر دوپٹے کے نکلے گی، تو یہ کیا ہے؟ بے حیائی پھیلا رہی ہے وہ عورت، اور اس کا جو گناہ سارے کا سارا اس کے خامند کے اوپر، اس کے باپ کے اوپر، اس کے بھائی کے اوپر، اس کے بیٹے کے اوپر، سمجھ آئی ہے؟ بے پردگی بھی کیا ہے؟ یہ بے حیائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی بے حیائیوں والے کام ہیں، جو بھی کام بے حیائی کی جڑ بنتے ہیں، اللہ نے فرمایا اس سے کیا ہو جاؤ؟ منع ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز والمنکر، یعنی برے کام، نامعقول یعنی ناپسندیدہ کام، مکروہ کام، کہ جس کے اسلام کے اندر اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، مثلا ایسے کام کریں کہ لوگ اس کام کرنے والے کو برا کہیں، وہ انسان ایسا کام کرے کہ لوگ اس کام کرنے والے کو کیا کہنے لگ جائیں؟ برا کہنے لگ جائیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو تکلیف دینا، ہوتے ہیں نا بعض انسان ایسے کہ اس کے شر سے لوگ بچتے ہیں، اس کے شر سے لوگ بچتے ہیں، یار اس کو چھیڑنا نہیں، اسے کلام نہیں کرنا، یہ تو گندی زبان استعمال کرتا ہے، یہ تو ہے ہی عادات کا برا، لوگ اس سے بچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاتھ چلاکی کرتا ہے، وہ تھوڑی سی بات کرو ہاتھ اٹھا دیتا ہے کسی کے اوپر، لوگ اس کے شر سے بچ رہے ہیں، تکلیف دینا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے منع فرمایا، برے کاموں سے منع فرمایا۔ یا کوئی انسان ایسا ہے قاتل ہے، ذرا سی بات کے اوپر قتل کر دیتا ہے۔ یا تیسری بات یہ ہے کسی کا مال غصب کر لینا، خیانت کرتا ہے، چوری کرتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بول کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، فریب دے رہا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ برے کاموں کے اندر شامل ہے، کہ ایسے کام کرنا جس کو لوگ دیکھ کے کیا کریں؟ یار یہ تو بندہ ہی برا ہے، یہ بندہ کیا ہے؟ برا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے برے کاموں سے بھی کیا رہنا ہے؟ تو نے دور رہنا ہے، ایسے برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے بھی دور رہنا ہے، اور برے کاموں سے بھی کیا کہنا ہے؟ دور رہنا، بچنا ہے ان چیزوں سے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا والبغی، ظلم سے بھی اللہ تم کو منع فرماتا ہے، یعنی ظلم کیا؟ اپنی حد سے تم نے تجاوز نہیں کرنا۔ اپنی حد سے تجاوز کرنے کے مراد کہ کسی کا حق غصب کر کے دوسرے کے اوپر تو نے غلبہ حاصل نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، تو نے تکبر نہیں کرنا، ٹھیک ہے، خود تکبر کرے اور دوسرے کو تو کم تر سمجھے، یہ ساری چیزیں کس کے اندر شامل ہے؟ بغی کے اندر شامل ہے، ظلم کے اندر شامل ہے۔ آپ غور کر لو اس آیت کے اندر، ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں، سارے اس کے اندر شامل ہیں، اس 6 کاموں میں سے کس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں؟ عدل ہے، احسان ہے، ایتاء ذی القربیٰ ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، تین چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، تین چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسانیت سکھلائی ہے، اس کے اندر انسانیت سکھلائی۔ میرے خیال سے دنیا کے اندر اب جتنے بھی مذہب ہیں، ایسی تعلیم اس کے اندر نہیں ہے جیسی سچی سچی عظمت والی تعلیم یہ کتاب دے رہی ہے اپنے ماننے والے۔ اگر پھر بھی مسلمان غیروں کی طرف دیکھے، اگر پھر بھی مسلمان انگریز کے قدموں میں جا کے گرے، اگر پھر بھی مسلمان یہودی کے قدموں میں جا کے گرے، غیروں کے قدموں میں گرے ہوئے موتی کو چنے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ قرآن اس کو موتی دے رہا ہے، قرآن اس کو ہیرے دے رہا ہے۔ خدا کی قسم قرآن کے اندر ایسے ایسے ہیرے جواہرات ہیں جو بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات کے اندر بھی انسان کو نہیں ملیں گے، ایسے ایسے ہیرے جواہرات قرآن دے رہا ہے۔ اور دوسری بات یہی آیت جو ہے نا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ آپ کو پتہ ہے جمعے کے خطبے کے اندر بھی اکثر خطیب حضرات پڑھتے ہیں۔ اور یہ جو شروع ہوئی تھی یہ بات، یہ خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، یہ ان کے دور میں یہ آیت شروع ہوئی ہے، یہ خطبے کے اندر خطیب حضرات نے پڑھنا اس وقت سے شروع کیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ۔ تین چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور تین چیزوں سے اللہ نے کیا کر دیا اس آیت کے اندر؟ منع کر دیا ہے۔ اچھا ایک بات یہاں پہ میری توجہ سے سنیے، یہ اسی آیت کے اوپر ایک اللہ والے نے ایک بڑی زبردست بات کہی ہے۔
توجہ میری طرف۔ اسی آیت کے تحت ایک اللہ والے نے بڑی زبردست بات کی ہے، اس نے کہا کہ ملک اور سلطنت کی بقا کا دار و مدار جو ہے وہ انہی 6 چیزوں کے اوپر ہے۔ ملک اور سلطنت کا دار و مدار انہی 6 چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے ہے۔ عدل، پہلی چیز دیکھو، اللہ نے فرمایا عدل کرو۔ عدل کا نتیجہ ہے فتح اور نصرت۔ جو انسان، جو بادشاہ جو عدل کرے گا، انصاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نتیجے کے اندر کیا دیں گے؟ فتح دیں گے، نصرت سے نوازیں گے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ احسان۔ اگر کوئی انسان یا کوئی بادشاہ احسان کرے گا اپنی رعایا کے اوپر تو اس سے نیک نامی حاصل ہوگی۔ لوگ کہیں گے یہ نیک انسان ہے، نیک انسان کہتے ہیں نا لوگ، اگر کسی کے اوپر احسان کریں گے۔ آج تک ہم بادشاہ کی کہانیاں سنتے ہیں نا، بادشاہوں کی، لوگوں کی تاریخیں پڑھتے ہیں ہم، فلانا بادشاہ بڑا نیک تھا، اس کی رعایا اس بادشاہ سے بڑی خوش تھی، وہ بڑا نیک نامی انسان تھا وہ بادشاہ، وہ اسی وجہ سے کہ وہ احسان کرتے ہیں اپنی رعایا کے اوپر۔ ٹھیک ہے، ہاں اللہ ماشاء اللہ 14ویں صدی کا دور ہے، اس میں تو گالیاں پڑتی ہیں، عوام حکمران کو گالیاں دے رہی ہے، حکمران عوام کو گالیاں دے رہی ہے، عوام کہتی ہے حکمران ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، حکمران کہتے ہیں عوام ہمارا ساتھ نہیں دے رہی، دونوں طرف سے جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، احسان جو ہے نا، احسان یہ نیک نامی حاصل ہو جاتی ہے۔ میرے خیال سے پاکستان کے اندر کتنے صدر ایسے گزرے ہوں گے جنہوں نے نیک نامی حاصل کی ہے؟ کوئی کسی ایک کا نام لے دے، کوئی ہے کوئی بھی نہیں ہے کوئی؟ ہاں زیادہ تر جو لوگ قائل ہیں نا، جنرل ضیاء الحق کے قائل ہیں، بس اسی کی تعریف ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کی تعریف زیادہ تر کرتے ہیں، وگرنہ ذوالفقار علی بھٹو ہے، اس کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے پاکستان کے آئین میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا، ایک اس کا یہ کارنامہ یاد کیا جاتا ہے، باقی کسی کا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ پاکستان کا تو پہلا جو وزیر اعظم تھا میرے خیال سے ظفر اللہ، وہ قادیانی تھا، مطلب مرزئی تھا وہ، سمجھے؟ ہاں وزیر خارجہ تھا، مرزئی تھا وہ، قادیانی تھا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس ملک کے اندر ایک طرف سے عوام نے حکمرانوں کو ستایا ہے، یاد رکھنا حکمرانوں کا زیادہ قصور نہ نکالو، زیادہ قصور نہ خود اپنے گریبان کے اندر بھی جھانکنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مشکات شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جب لوگ میرے اعمال کے اندر کمی بیشی کرنے لگ جاتے ہیں، میرے حدود اور احکامات کو توڑنے لگ جاتے ہیں، میں ایسوں کے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہوں۔ قصور ہمارا ہے سارا۔ اگر ہم اچھے ہوتے تو ہمیں حضرت عمر جیسے حکمران ملتے۔ ہم نے خود اللہ کو چھوڑا ہے، اللہ نے یہ ہمارے اوپر عذاب مسلط کر دیا، یہ لو لے لو کر لو۔ مساجد کو ویران کر دیا نا، سینماؤں کو آباد کر دیا، بے حیائی کے اڈوں کو تم نے آباد کیا، کس نے؟ حکمرانوں نے کیا، یہ عوام نے کیا ہوا ہے، عوام نے کیا ہے۔ کرے نیکی کی طرف آئے عوام، سارے کے سارے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا عوام کے نیکی کرنے کا، مسجدوں کو آباد کرو، فجر کے وقت آباد کرو، جمعے کے وقت آباد کرو، جمعے والے دن 5 نمازوں کے اندر آباد کرو، رمضان کے اندر آباد کرو، یہ نہیں پہلے 2-3 دن بس نماز پڑھ لی، باقی پھر ویران ہو رہی ہے رمضان کے اندر مسجد۔ پورا سال مساجد کو آباد کر دو، نیکی کی طرف راغب ہو جاؤ، دیکھو تمہیں کس طرح کے اچھے اچھے حکمران ملتے ہیں۔ یا جو حکومت کے اندر ہے، اللہ انہی کو اچھا کر دے گا، انہی کے دل پھیر دے گا، اللہ قادر ہے ہر بات کے اوپر، سمجھے؟ احسان نہیں ہے، نہ عوام کی طرف سے ہے، نہ حکمران کی طرف سے احسان ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ہاں وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اگر وہ بادشاہ صلہ رحمی کرے گا تو رعایا کے دل میں انس اور الفت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی رعایا کے دل میں، ٹھیک ہے، الفت پیدا ہوگی، وہ بادشاہ کے قریب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر بادشاہ کل کو مر بھی گیا نا تو پھر بھی رعایا اس کا نام لے گی، پیار سے لے گی نام۔ 3 چیزیں۔ اچھا چوتھی چیز کیا ہے؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی سے اللہ کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے۔ اگر کوئی بادشاہ بے حیائی کا حکم دے گا تو دنیا کی تباہی اور بربادی، اپنے ملک کی تباہ و برباد کرے گا۔ اگر کوئی بادشاہ، صرف بادشاہ ہی نہیں شامل بھائی، ایک گھر بھی جو ہے صدر مملکت ہے نا، گھر بھی کیا ہے؟ ایک مملکت ہے، اس کے اندر جو بڑا ہوتا ہے، سربراہ جو باپ ہوتا ہے، یہ گھر کا کیا ہوتا ہے؟ صدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیوی کیا ہوتی ہے؟ ملکہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وزیر اعظم جس کو کہہ لو، ٹھیک ہے۔ اور بچے اس کے سارے کیا ہیں؟ رعایا ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ملک کے اندر بے حیائی کو فروغ دیا جائے گا، نہیں روکا جائے گا، یا گھر کے اندر بے حیائی کو نہ روکا جائے گا، تو سمجھ لو اس کا گھر تباہ و برباد ہے، اس کا ملک تباہ و برباد ہو رہا ہے، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر انٹرنیٹ کو عام کیا گیا،
عام کیا گیا، گھروں کے اندر انٹرنیٹ کو عام کیا گیا. دیکھ لو کتنے کتنے ہم اخبارات کے اندر آئے دن خبریں سنتے ہیں، باپ نے اپنی بیٹی سے زنا کر لیا، بھائی نے اپنی بہن سے زنا کر لیا. ہمارے ملک میں کتنے زیادہ ایسے کیس آ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہسپتالوں کے اندر جا کے دیکھ لو کتنی کتنی بچیاں حاملہ ہو کے اپنے وہ پیٹ کو سے بچے ضائع کروا رہی ہے. کیا ہے جی؟ زنا کیا تھا جس کی وجہ سے حمل ٹھہر گیا. یعنی نوجوان نسل کا بیڑا غرق ہو جائے گا، آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی اگر ہم نے بے حیائی کو فروغ دے دیا. اللہ نے کیوں منع کیا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ کہ بے حیائی سے کیا ہو جائے، رک جاؤ، منع ہو جاؤ، وگرنہ دنیا کو تباہ و برباد کر بیٹھو گے، اپنے ملک کو، اپنے گھر کو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم آج اپنی اولاد کے اوپر بڑا مان کر کے بیٹھے نا، اعتماد کر کے بیٹھے ہیں کہ ہماری اولاد، بھئی ہمارے گھر میں انٹرنیٹ لگا، ہماری اولاد بڑی نیک ہے، بڑی صالحہ ہے، یہ کون سا کوئی برا کام کرتی ہے، یہ کون سا؟ بھئی شیطان سب سے پہلے اس نے کس کو ورغلایا تھا؟ ایک پیغمبر کو ورغلا دیا. ہم کیا کس باغ کی مولی ہیں ہم؟ اللہ قرآن میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ اعراف میں فرماتے ہیں، میرے پیغمبر اگر آپ کو بھی شیطان پھسلانے کی کوشش کرے نا، آپ بھی اللہ کی پناہ حاصل کر لو. کہتا ہے کہ نہیں؟ پڑھو سورۃ اعراف. وَإِمَّا يَنزِغَنَّكَ، میرے پیغمبر اگر آپ کو بھی شیطان پھسلانے کی کوشش کرے تو آپ بھی اللہ سے کیا مانگ لو؟ پناہ مانگ لو، اللہ کی مدد طلب کر لو. ٹھیک ہے؟ ہم کس باغ کی مولی ہیں یار؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کے ہاتھ میں کیا دے دیا؟ ایک پستول کو ہم نے لوڈ کر کے ان کے ہاتھ پہ پکڑا دیا، یہ لو دماغ کے اوپر رکھ کے خود ہی گن چلاؤ، خود ہی گولی چلاؤ. چھوٹ دے دی ہے. اور جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے پھر وہ ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب دم کر دو، میرا بچہ خراب ہو گیا. فلانے پیر کے پاس لے کے جاتے ہیں، تویز پا دو، بچہ بگڑ گیا میرا. تو نے خود بگاڑا ہے. کہتے ہیں نا معاشرہ خراب ہے، کہتے ہیں نا لوگ معاشرہ کیا ہے؟ خراب ہے، حالات خراب ہے. معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ گھر سے بنتا ہے معاشرہ، ماں باپ سے بنتا ہے. ٹھیک ہے؟ خاندانوں سے بنتا ہے معاشرہ. سمجھ آئی ہے؟ پہلے ماں باپ ہیں، پھر خاندان ہے، خاندانوں سے پھر کیا بن جاتا ہے؟ معاشرہ. تو گویا اولاد کو خراب کرنے میں سب سے پہلا جو ہاتھ ہے وہ اپنے اسی کے ماں باپ کا ہاتھ ہے. معاشرے کو کیوں دیکھتے ہو؟ معاشرے کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ سب سے پہلے اپنے گریبان میں جاؤ کہ ہماری تربیت کے اندر کمی رہ گئی ہے. ہم نے اچھی تربیت نہیں ان کو دی، ہم نے ان کو نہیں سکھایا اللہ اللہ کرنا، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف ان کو راغب نہیں کیا، ہم نے قرآن کی طرف ان کو راغب نہیں کیا، کھلی چھوٹ دے دی. تو پھر جب ایک ماں باپ نے اپنی اولاد کو خراب کر لیا، خاندانوں نے خراب کر لیا، تو معاشرہ بھی کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا. معاشرہ خراب نہیں ہے، گھر خراب ہے. گھر سے جب گھر بگڑتا ہے تو پھر پورا معاشرہ بھی بگڑ جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو فحشاء یعنی جو بے حیائی سے نہیں رکے گا، دنیا کی تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جائے گی. آگے کیا ہے جی؟ والمنکر، منکر برے کام. جو برے کاموں سے نہیں روکے گا گویا وہ دشمن کو خود دعوت دے رہا ہے، آؤ ہمارے اوپر کیا کرو؟ حملہ کرو. نہیں رکے گا برے کاموں سے، دشمن کو کیا دے رہا ہے؟ وہ خود ہی آمادہ کر رہا ہے، آؤ ہمارے اوپر کیا کر لو؟ حملہ کر لو. جب اس نے اپنے سرحدوں کی حفاظت ہی نہیں کرنی، ہر وقت وہاں اس کے ملک کے اندر، اس کے گھر کے اندر برے برے کام ہو رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ پھر دشمن آمادہ ہو جائے گا، آؤ حملہ کرو. آگے چھٹی چیز کیا ہے؟ بغض. بغض ظلم کا ثمرہ. اگر کوئی ملک کے اندر ظلم ہی ظلم ہوگا تو وہ مقصد سے محروم ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مقصد سے محروم ہو جائے گا. 6 چیزیں جو ہے، یہ 6 چیزیں ملک اور سلطنت کی بقا اور دار و مدار انہی 6 چیزوں کے اوپر ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کا 3 چیزوں کا حکم دے دیا، 3 چیزوں کو کیا کرو؟ عمل کرو. 3 چیزوں سے منع کر دیا، اس چیز کے کیا ہو جاؤ؟ منع ہو جاؤ. ٹھیک ہے؟ دیکھو اللہ نے آگے کیا فرمایا، یعظکم لعلکم تذکرون. نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم لا تذکرون کیا کر جاؤ؟ نصیحت حاصل کر جاؤ. کیا کر جاؤ تم؟ ہاں، واعظ کرتا ہے تمہیں. یعظکم واعظ کرتا ہے تم کو، نصیحت کرتا ہے. لعلکم تذکرون تاکہ تم کیا کر جاؤ؟ نصیحت حاصل کر جاؤ. اب اگر آگے ان 6 چیزوں کے اوپر اگر ہمارا عمل نہیں ہے، 3 چیزوں سے ہم نہیں رکتے، 3 چیزوں سے ہم عمل نہیں ہے ہمارا، تو سمجھ لو ہم نصیحت ہم نے حاصل ہی نہیں کی، کوئی بھی کچھ بھی حاصل نہیں کیا. دیکھو اللہ نے کتنی پیاری خوبصورت بات کہی ہے، لعلکم تذکرون. او بے حیائی سے رک جاؤ، او برے کاموں سے رک جاؤ، او ظلم سے رک جاؤ، عدل کرو، احسان کرو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو. میں اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں تاکہ تم نصیحت حاصل کر جاؤ، یہ اس لیے واعظ کر رہا ہوں. اگر کوئی انسان نہیں قرآن کی آیت کے اوپر عمل کرے گا تو سمجھو وہ اس نے کوئی نصیحت حاصل نہیں کیا ہے، وہ ناکارہ ہے، انسان ناکارہ ہو چکا ہے. آگے دیکھیں،
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ کفیلا۔ اللہ اکبر۔ اور پورے کرو تم معاہدے اللہ کے، پورے کرو تم معاہدے اللہ پاک کے، اذا عاہدتم جب کہ وعدہ کر لو تم، جب کہ وعدہ کر لو تم، ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها اور نہ توڑو تم قسموں کو بعد پکا کرنے ان کے، یعنی قسموں کو نہ توڑو بعد اپنے معاہدوں کو پکا کرنے کے بعد قسموں کو نہیں توڑنا۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ کفیلا اور تحقیق بنا لیا ہے تم نے اللہ کو اوپر اپنے ضامن، کفیل، کیونکہ قسم اٹھا لی اللہ کو کیا بنا لیا؟ ضامن بنا لیا نا، کفیل بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر اسی 4-5 لفظوں کے اوپر انسان کا یقین بیٹھ جائے، جو بھی میں زمین کے اوپر کر رہا ہوں وہ ذات دیکھ رہی ہے، کتنے گناہوں سے بچے گا وہ، کتنے گناہوں سے بچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ عہد سے پہلے یہ سمجھے یہ عہد سے مراد کیا ہے۔ عہد سے مراد ہے اسلام والا عہد۔ کچھ بعض مفسرین نے یہاں عہد سے مراد عام معاملات کے اندر جو عہد کیے جاتے ہیں وہ مراد لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ آگاہ کرتا جاؤں گا، ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے عہد سے جو مراد لیا ہے وہ اسلام والا عہد لیا ہے۔ یعنی عہد سے مراد ہر آدمی کا جو اسلام قبول کرنے کے وقت یا بالغ ہونے کے وقت وہ اللہ سے جو عہد کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے اسلام قبول کر لیا، اب اس کے اوپر میں پکا رہوں گا، یہ اللہ سے کیا کر لیا؟ اس نے عہد کر لیا۔ یا جو انسان بالغ ہوتا ہے ایک حساب سے اللہ سے عہد کرتا ہے کہ یا اللہ اب میں بالغ ہو چکا ہوں، اب میرے اوپر تمام فرائض اور احکام تیری طرف سے لاگو ہو چکے ہیں، اب میں اس کے اوپر پکا عمل کروں گا، یہ وہ عہد مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آیت اس وقت اتری تھی کہ جب صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کی تاکیداً بیعت کی تھی کہ یا رسول اللہ ہم اسلام کے اوپر پکے رہیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اے نبی کی جماعت، تم نے اسلام تو قبول کر لیا، اب تم نے اسلام کے اوپر پکا رہنا ہے، مضبوط رہنا ہے اللہ سے، کیونکہ تم نے ایک عہد کر لیا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ وہ عہد مراد ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھنا آپ ان آیتوں کے اندر آگے آگے جو اللہ تعالیٰ سخت وعیدیں بیان فرمائیں گے نا، تو محسوس یوں ہی ہوتا ہے جیسے عہد سے مراد وہی